اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2۔ اپنی اردو کی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 15، سبق نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک کے بعد دیگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا خطاب عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو دوسرے ملکوں میں جانے کا موقع ملا۔ ایک امیر گھرانے کے فرزند ہونے کی وجہ سے اس دور کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کفر کی حالت میں بھی مشرکانہ رسم و رواج کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شراب جوئے سے آپ رضی اللہ عنہ کو سخت نفرت تھی، جبکہ اس زمانے کے نوجوان ان برائیوں کو دولت مندی اور برائی کا نشان سمجھتے تھے۔ برائی کا مطلب ہوتا ہے عظمت، یعنی کہ اونچائی پہ بلند ہونا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 34 سال تھی۔ جب سفر سے واپس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بارے میں سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات تلاوت میں بسر کرتے، نہایت سادہ لباس پہنتے اور سادہ کھانا کھاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے نیک، بردبار اور انصاف پسند تھے۔ صورت، سیرت اور دانائی کی وجہ سے قبیلہ قریش میں ہر دل عزیز تھے۔ کوئی سائل دروازے پر آتا تو کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مدینہ میں قحط پڑا تو آپ رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، جن میں سے 300 اناج سے لدے ہوئے ٹرن یور پیج تھے، 50 گھوڑے اور 1000 دینار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر کسی سے ایک پائی تک نہ لی، یہاں تک کہ عہد خلافت میں بھی بیت المال سے کوئی پیسہ وغیرہ وصول نہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں غلاموں کو آزاد کرایا۔ مدینہ میں کوئی گلی ایسی نہ تھی جہاں آپ رضی اللہ عنہ کا خرید کردہ غلام آزاد چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ ہر جمعہ کے روز ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت مہمان نواز تھے، ہمیشہ مہمانوں کو اچھا کھانا کھلاتے اور خود سرکہ اور روغن زیتون سے روٹی کھاتے۔ شام کا کھانا برائے نام ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ موٹے لباس میں ہی زندگی بسر کی۔ سفر میں ہوتے تو اپنے غلام اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے۔ اب یہ دیکھیے مشق، سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے الفاظ کے آخر میں 1 یا 2 حروف بڑھا کر نئے الفاظ بنائیں۔ آپ کو یہاں پہ ورڈز دیے گئے ہیں، لفظ دیے گئے ہیں، جس کو آپ نے اس کے اینڈ میں 1 یا 2 لفظوں کو بڑھا کر نئے الفاظ بنانے۔ جس طرح سے الف مد دا پہ آپ، تو الف مد دا پہ الف پا، آپا، آپ سے آپا، اس میں ہم نے یہ جو سا الف ہے اس کا اضافہ کیا تو یہ کیا بن گیا، آپا۔ اسی طرح سال، سالوں، اس میں واو اور نون گنا کا ایڈیشن کیا تھا تو اس وجہ سے یہ ورڈ کیا بن گیا، سالوں۔ ملا، ملایا، جوا، جواب، حال، حالات، جس، جسے، ہر، ہڑا، نیک، نیکو، کا، کام، 100، 16۔ اسی طرح ہم نے 1 یا 2 لفظوں کا بڑھا کر لکھا تو وہ کیا ہو گیا، نئے الفاظ بن گئے۔ اسی طرح اب سوال نمبر 2 ہے، دیے الفاظ کے معنی۔ اب نیچے الفاظ دیے گئے، اس کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ولادت۔ ولادت کا آئے گا پیدائش، ولادت، پیدائش۔ دوسرا ہے فرزند، فرزند کا ہوگا بیٹا، فرزند، بیٹا۔ قحط، خشک سالی، قحط کا ہوگا خشک سالی۔ بردباد، بردباد کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنے والا، بردباد، برداشت کرنے والا۔ مسائل، مسئلے کی جمع۔ عہد، قسم، وعدہ، عہد کا آئے گا قسم یا وعدہ۔ روغن، تیل یا گھی۔ سیرت، عادت، سیرت کا ہوگا عادت۔ اب سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد۔ اس میں آپ کو واحد جمع مکس اپ دیے گئے ہیں، اوپر یہ جو سارے یہ واحد آ رہے ہیں اور نیچے جمع ہے، لیکن آپ دیکھیں واحد یہاں پہ قبیلہ لکھا ہوا ہے، اس کی ہم نے نیچے جمع لکھنی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ملکو، اس کی جمع لکھی ہے تو ہم نے اس کی واحد لکھنی ہے۔ تو قبیلہ کا جمع ہوگی قبیلے، قبیلہ، قبیلے۔ حال، حال کی جمع ہوگی حالات۔ اب یہاں پر جمع دیا گیا ملکوں، ملکوں کا واحد ہوگا ملک،
हाफिज वाहिद है तो इसकी जमा लिखेंगे हाफिजो। अमीर वाहिद है, इसकी जमा लिखेंगे अमीरो। और बुराइयों जमा है इसकी, हम वाहिद लिखेंगे बुराई। वाहिद है गुलाम और इसकी जमा होगी गुलामों। और वाहिद है महीने और जमा होगी महीनों। अब ये देखिए सवाल नंबर 4 है, सवालात के जवाबात तहरीर करें। ये हमने आपको करवा दिया है, इसीलिए हम सवाल नंबर 5 पढ़ाएंगे। मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। यहाँ पे आपको लाइंस दी गई हैं और यहाँ पे आपको इसके अल्फाज दिए गए जो से आपने सोच समझ के यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरह पहली जो सी ब्लैंक है, पहली जो सी खाली जगह वो क्या है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की डैश एंड हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 5 साल बाद हुई, तो ये आएगा पैदाइश। सेकेंड लास्ट नंबर पर देखिए पैदाइश लिखा, वो यहाँ पर फर्स्ट पे आएगा। दूसरा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा डैश के सिलसिले में मक्का से बाहर गए थे, लास्ट वाला लफ्ज है इसका आखिर वाला तिजारत, दूसरे पे आएगा तिजारत। तीसरे वाला है आप रज़ी अल्लाह अन्हा सारी डैश तलावत में बसर करते थे, सारी रात, दूसरे वाला लफ्ज आएगा तीसरी वाली में रात। कोई साइल दरवाजे पर आता तो कभी डैश हाथ ना जाता, सबसे पहला वर्ड आएगा सेकंड लास्ट पे चौथे वाले पे खाली यहाँ पे लिखेंगे। और पांचवा आखिरी जोन सा है आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बैतुल माल से कोई पैसा डैश ना किया था, वसूल, तीसरे वाला वसूल। अब सवाल नंबर 6 है, दिए गए जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करें। आपको यहाँ पर जुमले दिए गए हैं जिसको आपने सवालिया जुमलों में चेंज करना। पहले आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कपड़े की तजारत किया करते थे। अब इसको हम जब सवालिया में चेंज करेंगे तो सवालिया का क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और आखिर में क्या आता है क्वेश्चन मार्क, जिसे उर्दू में सवालिया निशान कहा जाता है। तो इसीलिए हर जुमले के शुरू में क्या आएगा और एंड पे सवालिया निशान। तो ये यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसके शुरू में हम क्या लगाएंगे और एंड पे सवालिया निशान। क्या आप रज़ी अल्लाह अन्हा कपड़े की तजारत किया करते थे। इसी तरह दूसरा है आप रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक कबीला कुरैश से था, तो इसको जब हम सवालिया में चेंज करेंगे तो इसका ये आएगा क्या आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक कबीला कुरैश से था। और तीसरा है आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान मजीद के पहले हाफिज थे, तो सवालिया में आएगा क्या आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान मजीद के पहले हाफिज थे। और आखिरी जौन सा है आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेहमानों को हमेशा अच्छा खाना खिलाते, और इसका सवालिया जुमला होगा क्या आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेहमानों को हमेशा अच्छा खाना खिलाते थे। थैंक यू क्लास।